جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، تو آج ہم بیان کریں گے دابۃ الارض، زمین کا جانور۔ دابۃ الارض جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے آخری وقت میں ظاہر ہوگا، جب لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف سے نکلے گا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ سے نکلے گا۔ وہ بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اکرام ایک مرتبہ بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے آئے، ہمیں ذکر میں مشغول دیکھ کر فرمانے لگے کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: سورج کا غروب سے نکلنا، دھواں، دابۃ الارض یا یاجوج ماجوج، عیسیٰ ابن مریم کا ظہور اور دجال کا نکلنا، اور مغرب و مشرق اور جزیرہ عرب میں 3 خسف ہونا، اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کا حشر کرے گی، ان کے ساتھ رات گزارے گی اور انہی کے ساتھ دوپہر کا سونا سوئے گی۔ ابو داؤد 43 میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچ جائے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد یعنی مسجد احرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفتن دابۃ الارض انہیں وہاں دکھائی دے گا، رکن قیام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے، یہ مومنین کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا، اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکے گا اور نہ چھپ سکے گا، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز میں کھڑا ہو جائے گا، یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کے پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے اس نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ یہ روایت حذفیہ بن اسید سے مروی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا جبکہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی اسانت صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا صحیح وقت میں آ جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں کا آنا، دجال کا آنا اور دابۃ الارض کا آنا۔ تم میں سے ہر ایک کا خاص امر اور عام امر، یہ حدیث اور سنتوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ دابۃ الارض کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ دابۃ الارض کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کافروں کی ناک پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے، میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے، فرمانے لگے یہاں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے گھٹ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن تاہم 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ دابۃ الارض یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی،
پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا۔ حضرت عزیز کے ایک کلام میں حکایت ہے کہ صدوم کے نیچے سے یہ جانور نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہوئیں، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی نہ حاصل ہو، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔ ابو ہریرہ کا قول ہے اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے دو سنگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح ہوگا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں بے مشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کی مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈک جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے اسے موسیلی سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر ختم سلیمانی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اے کافر کہہ کر بلائیں گے، دابت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، یعنی جب لوگوں پر وہ بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا جسے اللہ نے حتمی قرار دیا ہے اور اس کا وقت مقرر کر دیا ہے، تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے یا زمین کے جانوروں میں سے ایک جانور جو آسمان کے جانوروں میں سے نہیں ہوگا، یہ جانور بندوں سے کلام کرے گا کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اس وجہ سے کہ لوگوں کا علم اور آیت الہی پر ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، تو اللہ اس جانور کو ظاہر فرما دے گا جو کہ اللہ کی حیرت انگیز نشانیوں میں سے ہوگی، تاکہ اس چیز کو لوگوں پر کھول کھول کر بیان کر دے جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ یہ وہ جانور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔